معزز سامعین اور شہ نشین پر تشریف فرما جناب محترم امجد اللہ خان صاحب، عبدالقادر ساجد صاحب، میر بشارت علی صاحب، مولانا کریم الدین کمال صاحب، محترم عبدالعزیز صاحب صدر MPJ اور دیگر معزز ساتھیوں و حاضرین مجلس، آج کا یہ ایک خوشی کا مسرت کا موقع ہے کہ جیسا کہ مولانا کریم الدین کمال صاحب نے کہا کہ اس جانب کسی کی توجہ نہیں تھی، آپ نے اس جانب توجہ کرائی ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور ویسے ائمہ موذنین کی خدمت کے لیے مولانا کریم الدین کمال صاحب کے ولولہ انگیز خطاب کے بعد مجھے کچھ بات کرنے کا موقع ہی باقی نہیں تھا، حالانکہ یہ موقع تو تقسیم کا ہے، اس میں صرف ائمہ موذنین کہنے کے بجائے دین کے خدمت گزاروں کی خدمت کہنا چاہیے، کیونکہ کچھ مدارس میں خدمت کرتے ہیں، کچھ مکاتب میں کرتے ہیں، کچھ مسجد کی صفائی کا کام کرتے ہیں، تو اور کوئی مدارس کے دیگر خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو بہرحال دینی جو خدام ہیں ان کی مختصر سی یہ خدمت سمجھیے، اس کو کوئی لائن لگا کر بڑا تقسیم کرتے ہوئے اس کی زیادہ کوئی میری درخواست ہے کہ اس طبقے کو ان کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی زیادہ تشہیر بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ میری آپ احباب سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے۔ ویسے امجد اللہ خان صاحب اس کام میں گزشتہ 3-4 سالوں سے یا اور کئی سال بڑھ گئے کہ یاقوت پورے میں جو پورے ان کے حلقے کے ائمہ موذنین ہیں ان کو یہ تو راشن کا تو اب شروع ہوا، لیکن کڑی سخت ترین سردی میں بڑی دور دور سے جو موذنین مسجد کو اذان دینے کے لیے جاتے ہیں اور صبح فجر کے وقت بڑی سخت سردی ہوتی ہے تو ان کے پاس گرم لباس نہیں ہوتا، تو اپنے ہی جیسا آپ سامنے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے رومال اب کھاندے پہ ہے، اور جب مسجد جاتے ہوئے سائیکل اسکوٹی یا جو بھی گاڑی پر جاتے ہیں کان کو لپیٹ کر اسی پر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے حیدرآباد میں گرم ملبوسات ائمہ کے لیے، موذنین کے لیے، اور صبح جو لوگ خدمت کے لیے جاتے ہیں ان کو وہاں پر بھی آپ نے فراہم کیا۔ اس کے بعد پھر دیکھا کہ جو لوگ روزگار کے لیے گھروں تک آج کل جو چل رہا ہے آن لائن تجارت، جو سویگی ہے، زومیٹو ہے، الگ الگ کمپنیاں ہیں، اس میں جو نوجوان بچے کام کرتے ہیں ان کو بھی گرم لباس اور ان کی سہولت کے لیے آپ نے انسانی بنیادوں پر ماشاءاللہ بہت اچھی خدمت کی ہے۔ تو میں اس موقع پر زیادہ وقت لیے بغیر اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس خدمت کو اس کا بہتر بدل عطا فرمائیں اور بہت اس کو قبول فرمائیں۔ ہم سب کو آج کا کیونکہ ائمہ موذنین سے متعلق یہاں پر بلایا گیا تو میں یہ درخواست کروں گا کہ ہم یہ بجائے راشن کے یہ تو اب دے رہے ہیں، جو بھی ہے خوش آئند ہے، ائمہ موذنین کے لیے مساجد کی کمیٹیوں کو ان کی تنخواہوں پر غور کرنا چاہیے۔ اتنی قلیل اقل ترین تنخواہیں دیتے ہیں کہ یہ ایسی نوبت آتی۔ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا اس میں ایک امام کی تنخواہ ایک فوج کے کمانڈر کے برابر رہتی تھی، اب ہمارے پاس ایک امام اور مؤذن کی تنخواہ لیبر سے بھی 200-400 کمی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ مساجد میں جہاں پر اگر جن مساجد میں سلک نہیں ہے، جن مساجد میں آمدنی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس میں ایک وجہ ہے، بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے مسجد کی انتظامی کمیٹی میں یا محلہ سلم بستی ہے اور بات ہے، لیکن جن مساجد میں سلک ہوتا ہے، ہمارے پاس 18 لاکھ سلک ہے، 15 لاکھ سلک ہے، کئی کے واسطے سلک رکھ رہے بھائی، اور مسجد کو ایسی بہترین بناتے ہیں۔ میں اگر صدر بنا، میں کسی ایک پر تنقید نہیں، میں مسجد کا صدر بنا تو میں اپنی میعاد میں بہترین AC کا کام اور بہترین فرش کا کام، بہترین اس کا کام کراؤں گا، اور یہ کہوں گا کہ مسجد میں جب صدر بنا تھا یہ سب چیزیں نہیں تھے، لیکن میرے صدارت میں میری میعاد میں کمیٹی کی مسجد کے لیے اس کے اندر POP کا کام ہوا، فرش کا کام ہوا، اور اس کو تزئین کا جو کچھ کام کرنا ہے کریں گے۔ ہماری آنکھیں تڑپ رہی ہے کہ کب ایسا موقع آئے گا کہ کوئی مسجد کے کمیٹی کے صدر بننے کے بعد اپنی میعاد میں امام کی تنخواہ معاشرے کی آج کے گرانی کے حساب سے ضرورت کے مطابق تنخواہ اگر کوئی طے کرے۔ آج بتائیے
15,000 روپے تنخواہ بھی کم مساجد میں، روز کے 500 روپے بڑھتے۔ میں ایک چھوٹا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں۔ میں شروع میں امامت کرتا تھا ایک مسجد میں، تو میرے ایک بھائی تھے، وہ گاڑی کے وہ ڈرائیور تھے۔ ایک مرتبہ مسجد کو ملنے آئے، تنخواہ کتنی ہے میاں پوچھے، بہت 20 سال پرانی بات ہے، 1200 روپے تنخواہ۔ تو ان کو کچھ نہیں معلوم، آگے پوچھے بھتہ کیا ملتا روز کے؟ میں بھتہ کچھ بھی نہیں رہتا، یہی 1200۔ انہوں نے ایسے کیسا میاں 1200 میں کیا گزارا ہوں گا؟ تو میرا بولنے کا مطلب، ایک صاحب ایک جگہ پر ایک میلہ لگائے اور ایک پروگرام لگائے کہ ان کے پاس ایک ہاتھی تھا، اور یہ کہا کہ کوئی اس ہاتھی کو رلا کر بتائیے، اس کو بڑا انعام ملے گا۔ سب آ رہے، اس کو جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ کر رہے، اس کو چھیڑ رہے، کر رونے کا نام نہیں، ہلنے کا تس سے مست نہیں ہوتا۔ مسجد کے مؤذن صاحب جا کے کان میں اس کے کچھ بولے، ہاتھی رونا شروع کر دیا۔ ارے اس کو بلا کے پوچھے اسٹیج پہ، آخر کیا بولے؟ نہیں میں اپنی تنخواہ بتا دیا اس کو، تو ہاتھی کو رونا آ گیا۔ مگر یہ محلے کے مساجد کے ان کمیٹی والوں کو جن کے پاس سلک رہنے کے باوجود تنخواہ نہیں بڑھاتے، مسجد کی اور محلے کی آمدنی رہنے کے باوجود تنخواہ نہیں بڑھاتے اور مسجد کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بنانے پر اعتراض نہیں، اس جانب بھی توجہ دیجیے اور معقول تنخواہوں کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ موقع جو دیا گیا اور آپ بلا کر یہاں پر یہ کام کیے ہیں، میں سبھی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔